جانتے ہیں جیسے پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے کبھی آسان اور کبھی بے حد دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے اور مشکل راستہ بے حد طویل۔ کبھی دل چاہتا ہے تھک کر بیٹھ جاؤ اور سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ہم رک نہیں سکتے کیونکہ ان دشوار راستوں پر چلنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر ہوتا ہے، جسے دیکھ کے ہم اس راستے کی سب مشکلات بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ جب ہم ان مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو جانتے ہو ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے، اور یقین جانو اس سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے زندگی گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں، اللہ سے مانگیے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے
کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ تو یہ جو تمہارے لبوں پہ اٹکی ہوئی دعا ہے نا، اس کو جاری رکھو اور اس دن کا انتظار کرو جب تمہیں اپنے اس امتحان میں تمہارا رب پاس کر دے گا اور تمہاری مانگی ہوئی تمام خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اس دن تمہیں تمہارے صبر کا پھل مل جائے گا، اور جانتے ہو اس دن شاید تمہیں یقین بھی نہ آئے کہ تمہاری دعا واقعی قبول ہو گئی ہے، اور پھر تمہاری آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔